عید اسپیشل کے حوالے سے ایک خصوصی تحریر۔ عید ہر سال منائی جاتی ہے، امیروں کے محلوں میں بھی اور غریبوں کی بستیوں میں بھی، مگر ہم میں سے کتنے ہیں جو اپنی عید کی خوشیوں میں کسی پریشان حال کو شریک کرنے کے لیے اپنے آس پاس دیکھنے کی زحمت کرتے ہیں؟ درد مندوں کا احساس امیروں کے طبقے میں کچھ اور کم ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک امیر ہی کی داستان ہے جو امیر زادہ بھی تھا اور وقت کا بادشاہ بھی، مگر دیکھیے اس نے عید کیسے انوکھے طریقے سے منائی۔ سنیے اور سوچئے کہ ہمارے دامن میں کیسے کیسے ہیرے ہوا کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان کی عید کا واقعہ۔ عید کا چاند نظر آیا دارالحکومت ظفر آباد سرنگا پٹم کی گلیوں اور سڑکوں میں۔ عید کا چاند نظر آنے کے اعلان کے ساتھ ہی ایک عجیب چہل پہل اور رونق پیدا ہو گئی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آدمیوں کا ایک سیلاب امڑ کر آ گیا اور سرنگا پٹم میں پھیل گیا۔ جا بجا رنگ برنگے کمکمے روشن ہوئے۔ لوگ بازاروں میں عید کی ضروریات خریدنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل آئے۔ اس خوشی میں ہندو مسلم برابر کے شریک تھے۔ مندروں کی گھنٹیاں بج رہی تھیں۔ شہر کے ہندو باشندے اپنے مسلمان بھائیوں سے گلے مل رہے تھے۔ شاہی محل میں سب سے پہلے سلطان ٹیپو کو مملکت کے مسلمانوں کی جانب سے قاضی شہر نے عید کی مبارکباد پیش کی۔ اس کے بعد سرنگا دیو ستھان کے مہا پجاری نے سلطان ٹیپو کو ہندو باشندوں کی جانب سے ہدیہ تہنیت پیش کیا۔ سلطان نے دونوں کو قیمتی انعامات سے نوازا۔ سلطان نماز شکرانہ ادا کرنے کے لیے اپنے خصوصی کمرے میں داخل ہوئے، پھر نماز عشاء کے لیے مسجد اعلیٰ روانہ ہو گئے۔ مسجد اعلیٰ میں عوام اور خواص سلطان کو عید کے چاند کی مبارکباد دینے کے لیے منتظر تھے۔ سلطان مسجد میں داخل ہوئے اور اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ الگ ہو جائیں۔ اشارے کی دیر تھی کہ سب حاضرین سلطان سے مصافحہ کے لیے آگے بڑھے۔ سلطان تمام لوگوں سے بڑی خندہ پیشانی سے مل رہے تھے۔ یہ سلسلہ بڑی دیر تک جاری رہا۔ مؤذن نے اقامت کہی اور سلطان اللہ اکبر کہتے ہوئے صف اول کی طرف بڑھے اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ان کے دائیں اور بائیں جانب جو نمازی ان سے شانے ملائے کھڑے تھے وہ شہر کے معمولی مسلمان تھے۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ سلطان نے بڑے خشوع و خضوع سے نماز عشاء ادا کی اور مسجد سے محل کی طرف روانہ ہوئے۔ محل پہنچ کر خانے سے فارغ ہوئے اور اپنے خصوصی کمرے میں آرام فرمانے چلے گئے۔ آدھی رات گزری تھی کہ سلطان کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک شخص پھٹے پرانے کپڑے پہنے محل کے دروازے کی طرف بڑھا۔ کسی کو آتے دیکھ کر پہرے دار سپاہی چوکنا ہو گیا۔ کون ہے؟ اس نے پکارا۔ وہ شخص اس کے قریب آیا اور اس سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ اپنے چہرے سے مصنوعی داڑھی ہٹا کر سپاہی کو شناخت کرائی۔ وہ سلطان خود تھے۔ سپاہی سلطان کو اس حلیے میں شہر کی جانب روانہ ہوتے دیکھ کر حیران کھڑا رہ گیا۔ سلطان بدلے ہوئے بھیس میں اپنی رعایا کی حالت کا مشاہدہ اور معائنہ کر رہے تھے۔ کسی کو اس بات کا وہم گمان بھی نہ تھا کہ بادشاہ وقت فقیر کے لباس میں
ان کے درمیان موجود ہے۔ چلتے چلتے سلطان ایک تنگ و تاریک گلی میں داخل ہوئے۔ ایک گھر کے ٹوٹے ہوئے دروازے سے ٹمٹماتے چراغ کی روشنی کے آثار نمایاں تھے۔ ایک بڑھیا کے کھانسنے کی آواز سن کر آپ رک گئے۔ دادی اماں، کھانا پکا نہیں اب تک؟ ایک اونگتے ہوئے بچے کی آواز آئی۔ دادی، نیند سے برا حال ہو رہا ہے، کب پکے گا کھانا؟ دوسرے بچے نے اپنی کمزور آواز اس سے ملاتے ہوئے کہا۔ ابھی پک جائے گا، کچھ دیر اور صبر کرو اور لیٹ جاؤ، بڑھیا نے بچوں کو دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ کل عید ہے، سب بچے اپنے اپنے ابا کے ساتھ اچھے اچھے کپڑے خرید رہے ہیں۔ ہمارے ابا کہاں ہے؟ ہمیں کون کپڑے دلائے گا؟ ایک بچے نے کہا۔ دادی اماں، تم کہتی تھی نا کہ ہمارے ابا اور امی عید کو آئیں گے اور ہمارے لیے اچھے اچھے کپڑے، مٹھائیاں اور کھلونے لائیں گے۔ دوسرے بچے نے کہا۔ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب رواں ہو گیا۔ سلطان اس منظر کو دروازے کی آڑ سے دیکھ رہے تھے۔ بڑھیا نے آنسوؤں کو پونچھتے ہوئے بچوں کو سمجھایا، آتے ہی ہوں گے بیٹا، تم اب سو جاؤ، کل تمہارے ابا اور امی آ جائیں گے، پھر تم موج کرو گے، کپڑے، مٹھائیاں اور کھلونے سب مل جائیں گے تم کو، مگر اب کھانے کو دو، دادی اماں بہت بھوک لگ رہی ہے، ایک بچے نے کہا۔ تھوڑی دیر اور صبر کرو، اب کھانا پکنے ہی والا ہے۔ بڑھیا نے بچوں کی طرف دیکھا، پھر نگاہیں آسمان کی طرف اٹھاتے ہوئے کہا، یا اللہ، اب ہم سب کو اٹھا لے، حد ہو گئی، کل میں ان بچوں کو کیا جواب دوں گی؟ ٹیپو سلطان نے بے قرار ہو کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ اندر سے آواز آئی، کون ہے؟ اس وقت بھی ہم غریبوں کو چین نہیں لینے دیتے۔ دروازہ کھولو مائی، میں کھانا اور رات گزارنا چاہتا ہوں، سلطان نے جواب دیا۔ ہمارے یہاں کیا دھرا ہے، کسی اور جگہ چلے جاؤ، بڑھیا بولی۔ چند روٹیاں میرے پاس موجود ہیں، میں تمہارے بچوں کے ساتھ مل کر کھاؤں گا اور پڑا رہوں گا، اس میں دونوں کا بھلا ہے، سلطان نے جواب دیا۔ بڑھیا نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو ایک طرف سلطان بیٹھ گئے۔ اونگتے بچے اس نوآرد کو دیکھ کر چوکنے ہو گئے۔ سلطان نے جھولی سے چند روٹیاں نکالیں اور بچوں کے سامنے رکھ دیں۔ بچے جو بھوک سے بے قرار ہو رہے تھے کھانے لگے۔ سلطان ان کو دیکھتے اور جی ہی جی میں خوش ہو رہے تھے۔ بھوکے بچوں کے پیٹ کی آگ بجھی تو وہ سو گئے۔ ان بچوں کے ماں باپ کہاں ہیں؟ سلطان نے بڑھیا سے پوچھا۔ بڑھیا کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تو وہ سسک کر رونے لگی۔ سلطان نے بڑھیا کو دلاسا دیتے ہوئے پوچھا، ٹیپو سلطان کی سلطنت میں یہ اندھیر بتاؤ کہاں ہے ان بچوں کا باپ؟ بیٹا، ان بچوں کا باپ ایک سپاہی تھا جو جنگ میں کام آ گیا، اس کے رنج میں ان کی ماں کڑ کڑ کر مر گئی، اب میں ایک بوڑھی ان کے لیے رہ گئی ہوں، دن بھر محنت مزدوری کرتی ہوں، کبھی کچھ مل جاتا ہے تو کھا لیتے ہیں، مگر اکثر فاقوں پر فاقے گزرتے ہیں۔ بڑھیا ہوں، مشقت کے قابل نہیں رہی، آج کچھ نہیں ملا، مگر بچوں کی تسلی کے لیے ہانڈی چولہے پر چڑھی ہے، اس میں کچھ نہیں، تم کو خدا نے بھیج دیا اور بچوں
की भूख दूर हो गई। बुढ़िया भराई हुई आवाज़ में तफसील बता रही और फिर आंसू पूछने लगी। मगर कल क्या होगा? सुल्तान ने पूछा। उसी का तो मुझे डर है। कल ईद है। शहर के बच्चों को खुशियां मनाते देखकर न जाने इन बच्चों का क्या होगा। बुढ़िया ने रोते हुए जवाब दिया, बैतुल माल सरकारी खजाने से तुम्हारे शहीद बेटे के और वारसों को कुछ नहीं मिलता। सुल्तान ने सवाल किया। गरीबों को कौन पूछता है बेटा? बुढ़िया ने जवाब दिया। भेष बदले हुए सुल्तान ने पूछा, उस बेइंसाफी की खबर तुमने टीपू सुल्तान को क्यों नहीं दी? हम गरीबों की सुल्तान तक पहुंच कैसे हो? बुढ़िया ने कहा। गुफ्तगू के दौरान बच्चे कसमाते हुए फिर बेदार हो गए। सुल्तान ने बढ़कर उनका मुंह चूमा और कहने लगे, बच्चों, मैं दूर से आया हूं और ये खुशखबरी लाया हूं कि कल तुम्हारे अब्बा और अम्मी बहुत सी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे कपड़े और खिलौने लेकर तुम्हारे पास आ रहे हैं। बच्चे खुशी से बेताब होकर अपनी दादी अम्मा से लिपट गए। बुढ़िया ने सुल्तान से कहा, गरीबों के जख्मों पर क्यों नमक छिड़कते हो बेटा? हमारी बेकसी का क्यों मजाक उड़ाते हो? मगर अम्मा, क्या खबर? सुबह क्या दिखलाए? सुल्तान ने कहा। जो खुदा को प्यारे हो गए वो कैसे आएंगे? बुढ़िया ने कहा। तो सुल्तान खामोश हो गए और कुछ देर बैठने के बाद वहाँ से रुखसत हुए। सुबह हुई। ये ईद की सुबह थी। सल्तनत खुदादाद के सदर मकाम सरंगापिटम की ईद काबिल दीद थी। सब मुसलमान ईदगाह की तरफ जा रहे थे। जरक बरक कपड़े पहने, अतर और गुलाब की खुशबू की महक ये बता रही थी कि आज का दिन कोई मामूली दिन नहीं है। यकायक महल से टीपू सुल्तान की सवारी निकली। खिलाफ मामूल सुल्तान के पीछे मलिका भी पालकी में सवार बरामद हुई। पीछे मुलाजिम बड़े बड़े तबाकों थालों में कुछ उठाए हुए साथ साथ थे। सुल्तान की सवारी बड़ी सड़क से हटकर एक तंग व तारीक गली की तरफ मुड़ गई। लोग हैरान थे कि ये क्या माजरा है। एक टूटे फूटे और पुराने से घर के पास सुल्तान अपने घोड़े से उतरे और अंदर दाखिल हो गए। उनके पीछे मलका भी पर्दा लगाकर उस घर में दाखिल हुई। ढके हुए थाल अंदर पहुंचा दिए गए। कुछ देर बाद सुल्तान अंदर से निकले तो उनके साथ दो बच्चे निहायत नफीस और कीमती लिबास में मलबूस थे। सुल्तान उन दोनों की उंगलियां पकड़े हुए थे। बच्चे खुशी से दीवानावार नाच रहे थे। एक बच्चे ने दूसरे बच्चे से कहा, रात को उस भिखारी ने सच कहा था कि आज हमारे अब्बा और अम्मी आ रहे हैं और हमें मिठाइयाँ, कपड़े और खिलौने देंगे। हमारे अब्बा तो बादशाह हैं। दूसरे बच्चे ने कहा। और बुढ़िया इस मंजर को देखकर खुशी से मदहोश हो ही जा रही थी। शाही लिबास ने उसकी शक्ल भी बदल डाली थी। फटे हुए चिथड़ों की जगह साफ व शफाफ कपड़ों ने ले ली थी। बुढ़िया सुल्तान को दुआएं देती ना थकती थी। मुझे बेटा कहो माँ, आज मैंने अपने गुनाहों का कफ़ारा अदा किया है, खुदा उसे कबूल करे। टीपू सुल्तान ने मुस्कुराते हुए बड़ी आजिज़ी से कहा। फिर सुल्तान की सवारी ईदगाह की तरफ रवाना हुई। सुल्तान ने फरमान सादर किया कि रियासत के सारे यतीमों और बेवाओं की कफ़ालत और परवरिश बैतुल माल से हुआ करेगी।